اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمیت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت لہو اعوذک باللہ یا اباتہ من الضعف فقال یا فاطمۃ ایتنی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فآتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلالأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما کانت الا ساعۃ واذا بولادی الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ یہ طوبیٰ یہ سدرا یہ عرش اور کرسی، یہ طوبیٰ یہ سدرا یہ عرش اور کرسی، یہ جنت یہ کوثر تمہارے لیے ہے، یہ طوبیٰ یہ سدرا یہ عرش اور کرسی، یہ جنت یہ کوثر تمہارے لیے ہے، یہ حد ہے جو مرضی رب کا ہے مالک، یہ ہے زہرا یہ حیدر تمہارے لیے ہے، یہ طوبیٰ یہ سدرا ہے، سردار کہتے جسے سب فرشتے، وہ جبریل نوکر تمہارے لیے ہے، وہ جس کے ادب میں اٹھیں سب پیمبر، اٹھا وہ پیمبر تمہارے لیے ہے، یہ طوبیٰ یہ سدرا یہ عرش اور تھوڑی سی توجہ، بہت بڑی عبادت، تعقیبات میں جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ یہ جناب زہرا کی تسبیح ہے، یہ وہ بیٹی ہے، یوں کہتی چلوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا نبی تمام کائنات کے لیے رحمت ہے، تمام کائنات کے لیے جو رحمت بنے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ کے لیے جو رحمت بنے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ صلی اللہ محمد، یہ اتنی عام بات ہے بہت بڑی، لیکن ہر ایک کے ذہنوں میں محفوظ ہے، کسی مسلک کا ہو پتہ ہے کہ نبی سب کے لیے رحمت ہے، اور نبی کے لیے رحمت میری بیوی ہے۔ ہوا کیا؟ کسی نے تانا دیا، ایسا ہی ہے نا، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے لیکن کیا کمال کا سورہ، کیا مجرب سورہ ہے، ایسا ہی ہے۔ جہاں تک میرا علم ہے پورے قرآن میں کوثر کا لفظ ایک بار ہی آیا ہے، عام بات تھوڑی تھی، قرآن تو تحفہ ہے میرے نبی کا، ایسا ہی ہے نا، قرآن تحفہ ہے، سیدہ انعام ہے، تحفہ گھر جا کے دیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے، انعام چل کے لے کے آنا پڑتا ہے، جو پہنچے ان کو میرا سلام ہے۔ یہ قرآن میرے نبی کا تحفہ ہے، ایسے ہی ہے نا، جہاں جہاں نبی تھے وہی قرآن آ گیا، اگر نبی ممبر پہ تو قرآن ممبر پہ، اگر نبی بستر پہ تو قرآن بستر پہ،
اگر نبی میدان میں تو قرآن میدان میں. ایسے ہی ہے نا، جہاں جہاں نبی تھے وہیں وہیں قرآن آ گیا. آگے آگے نبی تھے، پیچھے پیچھے قرآن تھا. ان کے گھر میں جو بھی عمل ہو گیا، کوئی سو گیا تو آیت آ گئی، کسی نے تلوار اٹھا لی تو آیت آ گئی. ایسا ہی ہے نا، کسی نے روٹیاں دے دی، اگر روٹیاں دے دیں، 5 روٹیوں کے عوض کتنی آیات آئیں؟ 30 آئیں نا، 30 آیات آئیں. تو مختصر بیان کرتی چلوں. ارے بی بی کے فضائل میں بیان نہیں کر سکتی، یہ تو ان کا کرم ہے مجھ پہ کہ میں اس بی بی کا نام لے رہی ہوں جس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے. عظیم باپ، عظیم بیٹی. میں رٹ کے نہیں آتی، وہاں سے جو تحفہ ملتا ہے وہ حکم ہوتا ہے، وہی ہر ذاکر بیان کرتا ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. ہمیں پہچانتا کون تھا؟ اگر بطول کے دروازے پہ نہ آتے تو پتہ کیسے چلتا کہ عزادار کون ہے، ذاکر کون ہے، صاحبان کون ہے، مہمان کون ہے. ایسے ہی ہے نا، ان کے دروازے پہ جو بھی آ گیا، کوئی کلندر بن گیا، کوئی کمبر بن گیا، کوئی فضہ بن گئی، کوئی مائسم بن گیا. ایسا ہی ہے نا. تو قرآن نبی کا تحفہ ہے، جہاں نبی تھے وہیں قرآن آ گیا. تحفہ جا کے دیا جاتا ہے. پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، جب ایوارڈ ملنا ہو، گولڈ میڈلسٹ ہو، وہ میڈل ملنا ہو تو ہوتا کیا ہے؟ اسٹیج بنایا جاتا ہے، اناؤنس کیا جاتا ہے، چل کے آنا پڑتا ہے. جزاک اللہ. جو پہنچ رہے ہیں ان کو میرا سلام ہے. چل کے آنا پڑتا ہے. تو قرآن تحفہ تھا، نبی کو گھر میں مل گیا، بستر پہ مل گیا، میدان میں مل گیا. لیکن جب وہ انعام دینے لگا تو آواز ندائے خدا آئی، یا نبی عرش پہ آ، عرش معلیٰ کر جا. یا نبی عرش پہ آ، عرش معلیٰ کر جا. پردے پردے میرے پردے کی تجلی کر جا. پردہ داری نہ رہے آج کی شب خلوت میں، میرے پردے کا بلند اور بھی پلہ کر جا. میں تجھے دونوں صداؤں کا محمد کر دوں، تو مجھے آج میرا خدا کر جا. درود بھیجے محمد. اللہ زور سے، یا رسول اللہ. بے شک بے شک. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. جیو یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد. کتنا بڑا انعام ہے. ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے میرے نبی گئے ہیں. تو تحفہ قرآن ہے، انعام میری سیدہ ہے. آواز خدا آئی، ندائے پروردگار عالم آئی. میرے حبیب، ہم آپ کو ایک بیٹی عطا کرنے لگے. عطا اور ہوتا ہے، جزا اور ہوتی ہے. ایسے نا، ضروری نہیں کہ آپ پورا ہی آپریشن کریں تو پتہ چلے. ہم آپ کو ایک بیٹی ایسی دینا چاہتے ہیں جو کہ بطول ہے، جو زہرا ہے، جو راضیہ ہے، جو مرضیہ ہے، جو زکیہ ہے، جو فاطمہ ہے. کتنے القاب میری بیوی کے ہیں. کہ میرے حبیب، کائنات کی تمام عورتوں کی عبادت قضا ہے. جو پہنچ رہے میرا سلام ہے. کائنات کی تمام بیویوں کی عبادت قضا ہے. وہ بیٹی عطا کرنے لگا ہوں جس کی عبادت قضا نہیں. طہارت کا کیا عالم ہے، میں کیا بتاؤں. میں نے تو تاریخ میں پڑھا، مسلمان بھائیوں کی تاریخ میں موجود ہے کہ پوچھا کسی نے جناب عائشہ سے، یہ تو بتاؤ بطول کی طہارت کا عالم کیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ظہور کے وقت 15 رمضان کو، بطول ہے نا میری بیوی، بطول ہے. ظہور کے وقت 15 رمضان کو نزول ہوا امام حسن کا. عصر کے وقت سیدہ مصلی پہ تھی. تو جس کا روزہ نہ ٹوٹے، جس کی تسبیح نہ چھوٹے، اسے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں.
جزاک اللہ. آواز خدائی میرے حبیب، آپ کو جو بیٹی دینے لگا ہوں، عورت ناقص العقل ہے. جہاں مرد کی ایک گواہی ہوگی، عورتوں کی دو ہوگی. ایسے ہی ہے نا، دو عورتیں ہوں گی تو ایک گواہی بنے گی. کہا میرے حبیب ایسی بیٹی دینے لگا ہوں کہ مباہلے میں، سلام ہے میرا، کہا مباہلے میں جہاں 4 مرد ہوں گے وہاں تنہا سیدہ جائیں گی. مستور ہے مستور. مستور کہتے کس کو ہیں؟ جو چھپی ہوئی ہو. چادر اور ہوتی ہے، عبا اور ہوتی ہے. چادر اور ہوتی ہے، عبا اور ہوتی ہے. عبا اور ہوتی ہے، قبا اور ہوتی ہے. پھر دہراتی چلو، چادر اور ہوتی ہے، کسا اور ہوتی. جزاک اللہ. جس میں کائنات کی حیا سمٹ کر آ جائے اسے کسا کہتے ہیں. اس بی بی کا کیا مرتبہ ہے ہم نہیں جان سکتے. بھائی استخارہ کرواتے ہیں. کیسے کرواتے ہیں؟ تسبیح زہرا سے، اللہ سے ڈائریکٹ وسیلہ، بات کرنے کا وسیلہ. نبی کی بیٹی ہے. ایسے ہی ہے، راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، حدیث کسا کی مالک بھی ہے. سبھی پڑھتے ہیں حدیث کسا، پڑھتے ہیں نا. کتنی برکت والی ہے، برکت والی ہے نا. کائنات کا نبی. ذوف محسوس ہوا، کہاں آئے؟ کائنات کو شفا دینے والے. کیا نبی کا مرتبہ ہے؟ یوں نہ کہتی چلوں کہ کیا جناب فاطمہ کا شجرہ ہے. شجرہ تو دیکھنا ہی پڑتا ہے نا. جب کسی بڑی پرسنالٹی کے لیے گفتگو کی جائے تو ایک مرتبہ شجرے کی طرف نگاہ ڈالی جاتی ہے. تو ہم نے جب بی بی کا شجرہ دیکھا، ہم ہوتے کوئی نہیں دیکھنے والے، یہ تو دنیا کو بتانے کے لیے کہ بی بی کا شجرا کیا ہے. جب باپ دیکھا تو اتنا عظیم، اتنا عظیم کہ جب جاتے ہیں عرش معلیٰ پہ تو ہر نبی کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھوں میں کنکریاں پکڑتے ہیں تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کڑوے پانی کے منہ پہ تھوک دیتے ہیں تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے، جس کو درخت جھک کے سلام کرتے ہیں. یہ مختصر ہے، مختصر. یوں کہتی چلوں جس کے دروازے پہ انسان آ جائے اسے مسلمان بنا دیتے ہیں، مسلمان کو سلیمان بنا دیتے ہیں. یہ وہ دروازہ ہے. یہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. جس پتھر پہ قدم رکھے اسے یاقوت بنا دیتے ہیں. یہ میرے نبی کی شان ہے کہ زلفوں سے پسینہ نکلے تو اسے عطر بنا دیتے ہیں. یہ میرے نبی کی شان ہے، زہرا کے بابا کی شان ہے. آئے ذرا دیکھیں ماں کی عظمت کیا ہے. ملکہ اور ہوتی ہے، ملیکہ اور ہوتی ہے. ملکہ کو زوال آ سکتا ہے، ملیکہ کو زوال نہیں آتا. ایسا ہی ہے نا. ملیکۃ الارض، امیر ترین بی بی، امیر ترین بی بی. نبیوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے نا کہ کوئی بیوی اپنے نبی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے راستے میں کانٹے بچھاتی رہی اور کوئی زیور لٹاتی رہی. کائنات کو دینے والی. ایک وقت میں کتنی کنیزیں ہوتی تھی دسترخوانے جناب ختیجہ پہ کوئی نہیں جان سکتا. مختصر باپ یہ ہے، ماں یہ ہے. اب ذرا شوہر کو دیکھیں، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے. مشکل کشا صرف آپ کو اور میرا نہیں، جس نے جب پکارا، یہاں تک کہ جب اس کو مدد کی ضرورت پڑی اس کا بھی مشکل کشا بن گیا. بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن ان کی جنت بھی، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے نا، ان کی جنت بھی قدموں کے نیچے ہے. یہ ہے جناب فاطمہ. ہم نے اسلام سنا ہوا نہیں لیا، ہم نے اسلام چنا ہوا لیا ہے. کہاں سے لیا؟ بطول کے گھر سے. آپ کی بات کو دہراتے ہوئے 2-4 منٹ کی بات ہے کہ جو ان کی دہلیز پہ آ گیا وہ مرا نہیں. یقین نہ ہو تو تاریخ سے پوچھنا، کسی سائنسدان سے پوچھنا. خود پڑھا لکھا مجمع ہے. دن میں کتنے سیارے گرتے ہیں؟
کسی کو نہیں معلوم کہاں گرتا ہے کہاں اٹھتا ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن جو بطول کے دروازے پہ گرے، بلندی سب کو پسند ہے، پستی کسی کو پسند نہیں۔ یہ مجلس حسین مرکز ہے ہمارا، زندگی ہے ہماری۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اسے چھوڑ دیں تو ہم مر جائیں گے۔ مچھلی کو پانی سے نکال دو تو وہ مر جائے گی، ایسے ہے نا۔ وہ وہاں سے چلا، آسمان کی بلندی سے چلا، دہلیز بطول پہ آیا۔ دہلیز بطول پہ آیا نا۔ دہلیز وہ مقام ہوتا ہے جو غیر ترین علاقہ ہوتا ہے، جہاں محرم کی نگاہ بھی پڑتی ہے، نہ محرم کی نگاہ بھی پڑتی ہے، لیکن جب وہ گرا تو اللہ نے اس کی قسم کھا لی۔ سارے سے پوچھئے مر گیا کہ زندہ ہو گیا؟ اس نے کہا میں زندہ ہو گیا۔ ہم نے کہا کب تک ہو گیا؟ کہا جب تک قرآن زندہ ہے تب تک یہ ستارہ زندہ ہے۔ درود کیا ہے، 8 مہینے یا 9 مہینے دروازہ بطول پہ آ کے میرا نبی سلام کرتا۔ ایک رات گزر گئی ہے بچوں کی، پہلی رات قبر کی، ایسی تنہائی کی رات، رونا نہ بھی آئے نا تو آنکھوں کو جھکا لینا۔ ہر مجلس حسین میں میری بیوی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ پرسہ لینے آتی۔ آج بیٹیاں وارث امام پرسہ لینے آئے۔ اس بیوی کا قصور کوئی نہیں تھا، رسول کی بیٹی کا قصور تو کوئی نہیں تھا۔ کسی کا باپ مر جائے تو کیا بیٹیاں روتی نہیں؟ بیٹیاں روتی ہیں، لواکین بھی روتے ہیں۔ یوں کہتی چلوں، ابھی تو آپ نے دیکھا نا، آج ہی حادثہ دکھایا میڈیا نے کہ مری میں جو لوگ مر گئے، جب تک نہیں گھروں میں پہنچیں گی نا لاشیں تو روتے رہیں گے۔ اچھا بچے رو رو کے تھک بھی جاتے ہیں، لیکن جب میت اٹھتی ہے، اجرکم اللہ، جب میت اٹھتی ہے نا، لواکین اٹھنے نہیں دیتے، اٹھانے نہیں دیتے لواکین۔ کبھی بیٹی پکڑ لیتی، کبھی بیٹا پکڑ لیتا۔ ہائے کل کی رات علی پہ کیسی گزری۔ میری بیوی کا رونا پسند نہیں تھا کیونکہ شہادت کا دن کل نکل گیا، لیکن یاد دہانی کے لیے بتاتی چلو کہ میری بیوی کے مصائب کیا ہیں۔ 18 برس کی بیوی، جھکی ہوئی کمر ہے، بال سفید ہو گئے، دربار میں بلایا گیا۔ اجرکم اللہ، یہ صف ماتم جناب سیدہ ہے، وارث امام یہاں موجود ہیں، جناب زینب و کلثوم یہاں موجود ہیں۔ ارے ماں کا پرسہ لینے کے لیے امام حسن و حسین موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تصور کیجئے گا، دعا مانگا کرو کسی کی ماں نہ مرے۔ بیوی نے وصیت کی تھی، ابو الحسن سنا ہے جن کی مائیں مر جائے ان کے بچے دیواروں سے لگ کے روتے ہیں، یا علی میرے بچوں کو دیواروں سے لگ کے رونے۔ ارے بعد رسول ہوا کیا؟ 75 دن یا 90 دن۔ بی بی کہتی ہے بابا مجھ پہ ایسے مصائب پڑے، اگر دن پہ پڑتے تو رات ہو جاتی۔ اجرکم اللہ، اس بی بی کے دروازے پہ آگ لگائی گئی، اس بی بی کو دربار میں بلایا گیا، خالی بلایا نہیں، گھنٹوں کھڑا رکھا گیا۔ ہائے جب تحریر کو پھاڑا گیا نا، تحریر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، تاریخ بتاتی ہے بی بی دیکھتی چلی گئی، جھکتی چلی گئی۔ مختصر کے جب لوٹ کے آئی ہے نا گھر میں، سب نے پوچھا ماں کیا ہو گیا؟ ماں نے جواب دیا، لیکن جب بیٹی نے 5 برس کی بیٹی نے پوچھا نا اماں کیا ہوا؟ کہا زینب سارے دربار کا سوال کرے آپ نہ کرنا،
کہا ماں میں کیوں نہ کروں؟ کہا میں دربار میں گئی تو چادر مکھنا چادر کے ساتھ گئی، یہ زینب آپ جائیں گی تو بغیر مکھنا چادر کے جائیں گی۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ماں آپ صدیقہ ہیں، آپ نے تو بتایا کہ آپ کے 18 بھائی ہوں گے، جس کے 18 بھائی ہوں اس کی کوئی چادر اجرکم اللہ۔ کربلا کے مصائب سنتی رہتی ہے، یہ مصائب بہت کم ہوتے ہیں۔ میری بیوی کی مجلسوں میں ایام فاطمیہ میں کالے کپڑے پہن کے ماتم کر کے دنیا والوں کو بتایا کرو حسین کا قاتل وہ تھا، فاطمہ کے قاتل یہ تھے۔ بے بسی مجبوری جناب سیدہ، ہائے کس زبان سے ادا کرو؟ لوگ کہتے علی موجود تھے، دروازے پہ آگ کیسے لگ گئی؟ علی کیوں نہیں گئے؟ وصیت رسول پڑھو تو پتہ چلے گا کہ نبی نے کیا کہا تھا، تبھی تو جب آواز آئی علی کو بھیجو، فاطمہ نے آواز دی کون؟ علی نہیں آئیں گے۔ دوسری مرتبہ آواز آئی، تیسری مرتبہ کہا اگر نہیں آئیں گے تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ بطول کی آواز آئی، ہائے اس دروازے پہ آگ لگاؤ گے جہاں رسول کے بچے ہیں؟ بس کیا بیان کروں، چوتھی آواز نہیں آئی، دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ میری بیوی دروازے کے پیچھے تھی، دروازے کے پیچھے دیوار، دیوار کے پیچھے بیوی، جلتے ہوئے دروازے پہ کسی نے اتنی زور سے ٹھوکر ماری، میری بیوی منہ کے بل گر کے کہا بابا ماں نہیں ہے، ماں ہوتی تو میں ماں کو بتاتی، بابا میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، جتنے دن بی بی حیات رہی ہے پہلو سے ہاتھ نہیں ہٹا ہے۔ کنیزان زہرا دیواروں سے ٹیک لگا لگا کے میری بی بی چلتی رہی ہے۔ کل کی رات آخری رات تھی، بہت سی وصیتیں کی ہیں، اس میں خاص وصیت تھی یا علی جنہوں نے میرے دروازے پہ آگ لگائی وہ میرے دروازے پہ میرے جنازے پہ نہ آئے۔ یا علی رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا، یا علی میرے مدینے والوں کو نہ بلانا۔ اس گھر میں سے کتنے جنازے اٹھے؟ رسول کا جنازہ اٹھا تب بھی کوئی نہیں تھا، سارے اپنے مصروف تھے۔ ہے علی کا جنازہ اٹھا تب بھی تنہا اہل بیت تھے۔ جناب سیدہ کا جنازہ اٹھا، کنیزان زہرا ابھی میں نے آپ کو مثال دی تھی، جب جنازہ اٹھنا ہوتا ہے نا بچے لپٹ جاتے ہیں۔ کتنی بے بسی حسین تھا کہ رونے کی آواز کی اجازت نہیں تھی۔ بابا نے کہا تھا رات کو میت اٹھے گی، حسین تڑپ کے نہ رونا، زینب چلا کے نہ رونا، حسن آواز سے نہ رونا، کلثوم آواز سے نہ رونا۔ اگر آواز باہر چلی گئی تو مدینے والوں کو پتہ چل جائے گا۔ کنیزان زہرا ماں کو غسل و کفن ہوا، بچے دیکھ رہے تھے، ہائے ماں کی میت تیار ہو گئی، آخری دیدار کیا، حسین قریب نہیں آئے۔ ایک آواز دی، بابا نے کہا حسین ماں کا چہرہ نہیں دیکھو گے؟ لاڈلے حسین نے کہا ماں جب تک خود نہیں بلائیں گی بابا میں نہیں جاؤں گا، کفن پچھڑی کب ملو گی؟ ہائے آواز آئی میت سے حسین کربلا کا بن ہوگا، شمر خنجر لگا رہا ہوگا۔ لا لعنت اللہ